ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں پچھلے ہفتے مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف میزبان کو یہ بتا رہے تھے کہ کیسے ریاستی امور کے بارے میں ذرائع ابلاغ سنجیدگی سے اتفاق رائے بنانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ ان کا فرمانا تھا کہ بہت سے معاملات کو خفیہ اس وجہ سے رکھنا پڑتا ہے کہ میڈیا بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے۔ یہ تجزیہ اس حد تک تو درست ہے کہ نئے دور میں ہر موضوع زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مباحثہ بامقصد اور بانتیجہ ہوگا۔ سیاست اور ادارتی تعصب مزید الجھنیں پیدا کرتا ہے، ذاتی مفادات کو بھی تجزیوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ ملک میں خلفشار اور بنیادی معاملات پر بے یقینی، بے ربط اور بعض اوقات اناد پر مبنی بحث کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، درست نہیں۔ اصل وجوہات کچھ اور ہیں، جن میں جانے سے پہلے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ریاست کے امور آسمان پر چمکتے دھوئیں کی چاند کی مانند نہیں ہیں جس کی طرف عام لوگ ہاتھ بڑھائیں تو اس کی ہتک ہو جاتی ہے۔ نہ ہی یہ امور قانون، آئین اور عوام کی فلاح سے علیحدہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو چٹانوں پر بسیرا کرتی ہے اور قدیم زمانے کے خداؤں کی طرح قربانی طلب کرنے کے لیے اپنے وفاداروں کو جھلک دکھائے بغیر 2-4 سال میں ایک آدھ مرتبہ زمین پر قدم رکھ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ عوام سے ریاستی امور کے تقدس کے نام پر فیصلہ سازی کے عمل کو کمبلوں میں لپیٹ کر رکھنے والے اصل میں اپنی نااہلی اور نکمے پن کے احتساب سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ مہذب معاشروں میں حکومتیں خفیہ پالیسی سازی کے راز افشا ہونے پر عوام سے معافی مانگتی ہیں، شرمندہ ہوتی ہیں، طاقت سے نکالی جاتی ہیں۔ یہاں پر دریا الٹے بہتے ہیں۔ عوام کے نام پر بڑے بڑے فیصلے چھپن چھپائی کے ذریعے کر کے دفاع میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اور اس کے تجزیہ نگار اس قابل ہی نہیں کہ ان معاملات کو سمجھ سکیں۔ پاکستان کا جتنا بیڑا غرق قابلین کے قبیلے نے کیا ہے، اتنا شاید ہمارے ازلی دشمنوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہر شاخ پر ایسا الو بیٹھا ہے کہ جن کی حرکات کو دیکھ کر اس پرندے کی دانش مندی سے متعلق کہاوتوں پر نفرت ہونے لگتی ہے۔ لیکن اصل معاملہ قومی امور کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہونے کا ہے۔ یہ کہنا کہ مخالفین اور تنقیدی ذرائع ابلاغ اگر تدبر سے کام لیں تو قوم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے خطرات سے جم کر لڑ سکتی ہے، حقائق سے روگردانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تازہ ترین واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل انتشار کی وجہ منتشر الذہن فیصلہ ساز قوتیں ہیں جو دائیں ہاتھ سے ایک کام کر کے بائیں ہاتھ سے اس کے نشانات مٹانے میں مصروف رہتی ہیں۔ مودی کو فاشزم کا مجسمہ قرار دینے والے بھارت کے سرکردہ جاسوس کو بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انصاف دینے کے لیے قانونی بندوبست کر رہے ہیں۔ کشمیر کو نئے نقشے بنا کر اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ذہنی سکون حاصل کرنا اب ہماری پالیسی کی معراج ہے۔ کبھی طالبان کے سفیر کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اب ان کی حکومت کو منوانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی سربراہی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ ریاست سے متحارب گروپوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام قوم سے مکمل تعاون اور وسائل کی طلب اب مفاہمت اور بات چیت کی کاوش میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ جو 4 شیڈول کے تحت دہشت گرد تھے اب انتخابی قوت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ جن کی تقریر سنوانا اور دکھانا 10 سال کی سزا کا باعث بن سکتا تھا اب سرکار کے ہاتھوں دستار بند ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ تجزیوں اور ذرائع ابلاغ کی رپورٹنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ کرنے والوں کے اپنے کارنامے ہیں۔ یہ ان کی قابلیت کے نشان ہیں جو اپنی تعمیرات کو زمین بوس کر کے کھنڈر بناتے ہیں اور پھر کھنڈرات کی مٹی سے نئے مسائل کے شہر آباد کرتے ہیں جن کا انجام بھی ان سے پہلے بنے ڈھانچوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے والوں کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں۔ یہ بھی اتنا برا نہ ہوتا اگر اس عمل میں مستقل مزاجی برقرار رکھی جاتی۔ کم از کم قوم کو یہ تو علم ہوتا کہ وہ لڑکتے ہوئے کس گڑھے میں گرے گی۔ یہاں پر بھی منتشر خیال حاوی نظر آتے ہیں۔ اس حکومت نے تحریک لبیک سے خود معاہدہ کیا، اس کو اپنی دہشت گردوں کی فہرست سے ہٹا کر معتبر بنایا، مقدمات واپس لیے، قیادت کو رہا کیا اور ان کا تمام تنظیمی ڈھانچہ دوبارہ سے فعال کیا۔ پھر اس پالیسی کو پاکستان کی بہترین خدمت قرار دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو تعاون پر مجبور کیا، سب سے کہلوایا واہ واہ۔ پھر وزیر برائے اطلاعات نے اپنی حکومت اور ریاستی اداروں کی پالیسی کی ان الفاظ میں ایسی کی تیسی کی۔ اخبارات میں چھپنے والے بیان کے مطابق وزیر نے یہ کہا، ریاست کی رٹ قائم کیے بغیر انتہا پسندی سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ جو ریاست قانون کی عملداری نہ کروا سکے اس کی بقا پر بہت جلد سوال اٹھتے ہیں۔ تحریک لبیک کے کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ فواد چودھری نے اس کے بعد اپنے اس بیان کی ایک اور وضاحت کر کے مزید کنفیوژن پھیلائی۔ اس پر قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف سے جب سوالات ہوئے تو انہوں نے اپنے وزیر کے نقطہ نظر سے اتفاق کرنے سے یکسر انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں۔ جب فیصلوں کی باغ ڈور الجھنوں سے بھرے ہوئے اذہان کے اختیار میں ہو تو ملک کی سمت کیا سیدھی ہوگی؟ قوم کیا امید باندھے گی؟ انتشار کیسے کم ہوگا؟ انجام گلستان کیا ہوگا؟